آیت نمبر 70 سورۃ نساء۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط چلا آ رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت لازم و ملزوم ہے۔ وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو جھوٹی ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو دکھاوا ہے۔ ہاں، محبت اور اخلاص کے ساتھ عمل اور اطاعت میں کچھ کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا کر دے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں میں ہے۔ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی نہیں، اور اللہ کے فضل سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے کہ کسے کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ رکھے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایسے اعمال اپنانے بھی ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کیسے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیار کر رکھا ہے؟ وہ کچھ چپ سا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ لمبے چوڑے روزے نہ رکھے ہیں، نہ نمازیں، نہ صدقے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور اس کا شکر کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو پھر ہم پہ فرض بھی بنتا ہے کہ اب ہم اس سے آگے بڑھیں اور اس کا اظہار بھی ہمیں نظر آئے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر آئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا گیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب فرما رہے تھے، ما الذین انعم اللہ علیہم۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار ملا اور آپ نے سفر آخرت کو پسند فرمایا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان جیسے اعمال کی بھی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کی راہ سجھاتا ہے، صراط مستقیم سجھاتا ہے، اور پھر انسان اس راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، جو پوچھنا ہو پوچھو اور جو سمجھو وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے آپ کو سرفراز فرما کر ہم پر جو فضیلت دے رکھی ہے، اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لاؤں جس پر آپ ایمان لائے اور ان احکامات کو بجا لاؤں جنہیں آپ بجا لائے، تو کیا جنت میں آپ کا ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی حبشی تو ایسا گورا چٹا ہو کر جنت میں جائے گا کہ اس کا پینڈا 1000 برس کے فاصلے اسے نورانیت کے ساتھ چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے لیے 1,24,000 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور اس پر ایک اور صاحب نے کہا، حضور، جب یہ حقائق ہیں تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک انسان قیامت کے دن اس قدر اعمال لکھ کر آئے گا کہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو وہ بھی بوجھل ہو جائے، لیکن ایک ہی نعمت جو اس کے مقابل کھڑی ہوگی، جو صرف اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نتیجہ ہوگی، اس کے سامنے مذکورہ اعمال کم نظر آئیں گے، محض اس کا شکریہ میں ہی یہی اعمال کم نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسے ڈھانک لے اور جنت دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ آیتیں اتری، حل اتی علی الانسان
سے لے کر ملکن کبیرہ تک۔ حبشی صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا جنت میں جن جن چیزوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی میری بھی آنکھیں دیکھیں گی؟ آپ نے فرمایا اس پر وہ جنتی بہت خوش ہوا، رویا، اس قدر رویا کسی حالت میں فوت ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی لاش مبارک کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارے تھے۔ بہت سی ایسی روایتیں ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ بارہ ارشاد الہی ہے، یہ خاص اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہی سے ہی ہے کہ اس کے قابل ہوئے نہ کہ اپنے اعمال سے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے، اسے خوبی علم ہے کہ مستحق کے ہدایت اور توفیق کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنی ہدایت کے لیے چن لے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرے، اور اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو گیا۔ آمین۔